لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. پیارے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں، ہماری تراویح، تلاوت قرآن اور جو بھی ہم نیک اعمال کر رہے ہیں اسے شرف قبولیت سے نوازے. بھائیو، آج ارادہ تھا کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے دعا کی اہمیت اور اس کے آداب کے موضوع پر کچھ گفتگو کروں گا، لیکن میری نظر پڑی ایک آیت کریمہ پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے نبی پاک، جب لوگ آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں. تو پھر میرے دماغ میں بات کھٹکی کہ یہ فیس بک اور یوٹیوب کا زمانہ ہے. لوگ علماء کرام کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے بجائے یوٹیوب سے علم حاصل کرتے ہیں زیادہ تر لوگ. اور یوٹیوب پر اچھی بھی چیزیں ہیں، بری بھی چیزیں ہیں. اچھے علماء بھی ہیں اور منہج سلف سے ہٹے ہوئے بھی علماء ہیں جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. اور ایک عام آدمی کو نہیں معلوم کہ یہ منہج سلف پر چلنے والا عالم ہے یا شیطانی ڈگر پر چلنے والا عالم ہے اور لوگوں کو شیطانی ڈگر میں لے کے جا رہا ہے، نہیں معلوم ہے. تو میں نے سوچا کہ دعا کی اہمیت اور اس کے آداب کو مؤخر کر دیا جائے. اور یہ جو قریب کا معنی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، میں لوگوں کی دعا کو سنتا ہوں. تو اسی پر بات کر لیا جائے. آج آپ تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو معلوم ہے اگر میں یہ سوال کروں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ کسی کو معلوم ہے اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جانتے ہیں لیکن غلط جانتے ہیں. اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ کتنے لوگوں سے پوچھا میں نے، اللہ رب العالمین تو ہر جگہ ہے. یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہر جگہ ہے. نہیں، اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ تو وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے بیچ میں جو ہے اس کو بھی پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا. کہاں گیا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا. اس کے بعد دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 54 اور سورہ یونس آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. تمہارا رب وہ ہے، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ عرش کیا ہے، عرش کہاں ہے، عرش کیسا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب سنیے. اللہ رب العالمین کا عرش کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے. عرش نیچے نہیں ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین نیچے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے. بات صحیح ہے، ہر جگہ ہے، لیکن علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر شخص کو سن رہا ہے. کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کی نظروں سے، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے علم سے مخفی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اللہ کے علم کی رؤیت سے، اللہ رب العالمین کی نظروں سے اوجھل ہے. تو اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور اللہ رب العالمین باریک سے باریک چیز کو
موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین بذات خود ہر جگہ نہیں، اللہ رب العالمین بذات خود کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ پیارے بھائیوں، عرش کیسا ہے؟ عرش کی کچھ صفات قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جب قیامت آئے گی تو اللہ رب العالمین کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کیا پتا چلا کہ عرش کوئی کنکریٹ، کوئی ملموس چیز ہے۔ عرش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت ہو، ہے نا، کوئی اللہ کا علم ہو، یہ ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ اٹھانے والی چیز ہے، وہ کوئی ملموس چیز ہے۔ یہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ تو 2 چیزیں معلوم ہوئی، قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دوسری آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا۔ اور تیسری ایک حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلا شخص جو بے ہوشی سے اٹھے گا، جسے ہوش آئے گا، وہ میں ہوں گا۔ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ، تو میں جب ہوش میں آؤں گا تو کیا دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر کے کھڑے ہوں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ عرش کا پایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ صفات موجود ہو قرآن و حدیث کے اندر، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن کم سے کم یہ 3 صفتیں معلوم ہوئی کہ عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور عرش میں پائے ہیں جن میں سے ایک پائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑ کر کے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، نہ کہ عرش پر۔ اسی طرح آپ تمام لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہوگی، ہم تمام لوگ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر ایک آیت ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ اللہ رب العالمین کی کرسی گھیرے ہوئی ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ یہ کرسی کیا چیز ہے؟ کیا یہ کرسی ایسی کرسی جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس طرح کی کرسی ہے؟ نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الکرسی موضع القدمین، کہ کرسی اللہ رب العالمین کے دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ کا نام ہے کرسی۔ کرسی کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ کا نام ہے کرسی۔ کون کہتا ہے؟ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی، جن کی بہت ہی مشہور کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، بہت مشہور کتاب ہے، تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ مستقبل العرش وما دونه، اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین عرش کا محتاج ہے؟ جیسے میں اس میں بیٹھا ہوں یا کوئی آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تو اگر کرسی کو ہٹا دیا جائے تو آدمی گر جائے گا، ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ایسی کیفیت ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کرسی کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین کرسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کرسی اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی محتاج ہے، اللہ کرسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہماری طرح بیٹھتا ہے، جیسے ہم چارپائی پر کرسی پر بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کھینچ لیے تو جو درام سے گر گیا آدمی، یہ تو نقص ہے نا، اگر گر گیا وہ یہ تو نقص ہے، یہ تو کمزوری ہے، اور اللہ رب العالمین تمام کمزوریوں سے بالاتر ہے، اللہ رب العالمین طاقتور ہے، بہت بالاتر ہے تمام کمزوریوں سے، دخائص و عیوب سے اللہ
معلوم نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یخافون ربهم من فوقهم. اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں, اللہ کے مومن بندے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں من فوقهم, جو اللہ ان کے اوپر ہے. وہ دوسری جگہ فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 18 کے اندر وہ القاہر فوق عبادہ, اور اللہ رب العالمین بہت غالب ہے فوق عبادہ, اپنے بندوں کے اوپر. تو غالب کون ہوگا؟ جو اوپر ہوتا ہے, جو نیچے ہو وہ غالب ہوگا. تو اللہ رب العالمین آگے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین آخری وقت میں, رات میں آخری وقت میں سماع دنیا پر نازل ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ بارش نازل ہو رہی ہے, تو بھائی بارش جب نازل ہو رہی ہے تو کہاں سے نازل, نیچے سے اوپر تھوڑی جائے, اوپر سے نازل ہو رہی ہے, نیچے آ رہی ہے نا. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے, اللہ رب العالمین اوپر ہے, اوپر سے نیچے آ رہا ہے اللہ رب العالمین, نہ کہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے. تو اس میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین سماع دنیا پر نازل ہوتا ہے. اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اوپر ہے اللہ رب العالمین. لیکن ایک شبہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے اور ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین ہے, ان کے پاس بھی دلیل ہے. اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اسی آیت کو پڑھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ الاول, اللہ رب العالمین ہی اول ہے, وہی آخر ہے, اور وہی ظاہر ہے, وہی باطن بھی ہے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو کہ جہاں دیکھو وہی اللہ ہے, وہی ظاہر میں بھی ہے, وہی باطن میں بھی ہے, وہی اول بھی ہے, وہی آخر بھی ہے, تو جہاں دیکھو وہی اللہ ہی اللہ ہے. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تشریح کی ہے. کوئی بھی آیت جو متشابہات میں سے ہو تو ان کی تشریح اور توضیح ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیں, کیونکہ قرآن کریم کو بغیر حدیث کے سمجھنا مشکل ہے. بعض آیت ہے ایسی سوال کو نہیں کہتا ہوں, کیونکہ قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, تو بالکل ظاہر ہے اللہ ایک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت الاول فلیس قبلک شیء, اے اللہ تو ہی اول ہے اور تجھ سے پہلے کچھ نہیں. وانت الآخر, اور اے اللہ تو ہی آخر ہے اور تیرے بعد بھی کچھ نہیں. دنیا ختم ہو جائے گی, اللہ کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین باقی رہے گا اور کچھ نہیں باقی رہے گا. اور جب کچھ بھی نہیں پیدا ہوا تھا تب بھی اللہ رب العالمین تھا, اس سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں تھی. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء, اور اللہ تو ہی ظاہر ہے اور تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. تو ظاہر کا مطلب یہاں پر ہے کہ اللہ رب العالمین بلند ہے, اللہ رب العالمین اوپر ہے, کیونکہ جو چیز اوپر ہوتی ہے وہی ظاہر ہوتی ہے. جیسے کہ ستارے ہیں, سورج ہے, چاند ہے, یہ سب ظاہر ہے کیونکہ یہ سب اوپر ہے. تو جو چیز جتنی اوپر ہوگی اتنی ہی ظاہر ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وانت الظاہر, اور اللہ تو ظاہر ہے, فلیس فوقک شیء, اور تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء, اور یہی کوڑا ہے جس سے لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی باطن ہے. تو اس باطن کا جو تو ہی چھپا ہوا ہے, تو یہ نہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین چھپا ہوا ہے, ہر مخلوق کے اندر اللہ رب العالمین چھپا ہوا ہے. یہ غلط معنی ہے, یہ غلط توجیہ و تشریح ہے. اللہ رب العالمین اس کا مطلب یہ ہے کہ هو المحتجب عن قبل الالباب, کہ لا منها ذاتی و کیفیت صفاتی, کہ کتنے سے بڑے عقل مند سے عقل مند, کتنے ہی بڑے فلسفی اور کتنے بڑے سائنٹسٹ آ جائیں, تو اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ماہیت, اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے, اللہ رب العالمین کی حقیقت کو, اس کی ماہیت کو, اس کی کیفیت اللہ رب العالمین نہیں جان سکتے ہیں. یا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اقرب من کل شیء بعلمہ و قدرتہ, کہ اللہ رب العالمین اپنے علم اور اپنے قدرت کے لحاظ سے ہر شخص سے قریب ہے, ہر چیز سے اللہ رب العالمین قریب ہے. وہ فوق عرشہ, اور لیکن بذات خود اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. تو میرے بھائیوں, یا تیسرا مفہوم ہے کہ محجوب لا یرى بالعیون, کہ اللہ رب العالمین چھپا ہوا ہے اور
اور مجرد آنکھوں سے ہماری آنکھوں سے اللہ رب العالمین دیکھا نہیں جا سکتا ہے. ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین مومنین قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے, لیکن اس دنیا کے اندر ان آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے, اور اللہ رب العالمین چھپا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ عقیدہ کی بات ہے, یہ سلف صالحین اور منہج سلف کے مطابق عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین. ابھی جب پوچھا جائے آپ سے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے, تو آپ جواب دیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے. یہ کوئی نہیں جواب دیا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے, بلکہ اپنے علم اور اپنے قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے اور صحیح اسلامی عقیدے کا حامل